السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، رات کافی ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی جذبہ باقی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جذبے کے مطابق میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تھوڑی دیر سنیں، اگر اچھا لگے گا تو سلسلہ جاری رہے گا، ورنہ گفتگو سمیٹ کر ختم کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آدھی تقریر آپ کے لیے ہوگی اور آدھی بطور اصلاح، یعنی اپنی اصلاح علماء کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام طور پر جو آپ واقعات کربلا سنتے ہیں، میں چاہوں گا کہ فلسفہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں، معلم کائنات، فخر موجودات، مقنن اعظم، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام حسین کی شخصیت چوطرفہ شخصیت ہے۔ عالم اسلام میں بے شمار شخصیتیں موجود ہیں، لیکن میرے امام کی وہ واحد شخصیت ہے کہ ہر قوم کا انسان امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھا ہے اور گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کی بہت مشہور شخصیت، آزادی کا ہندوستانیوں کے لیے سب سے بڑا ہیرو، جنہیں بچہ بچہ جانتا ہے، نوٹ پہ جن کی تصویر روز دیکھتے ہیں، جن کو گاندھی جی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی جی جی، بے شک۔ یہ ایک مسئلہ چونکہ علماء ہے واضح کر دوں، اکثر لوگ اکثر زبانوں میں مہاتما گاندھی جی کو کہتے ہیں۔ مجدد اعظم فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا، احکام شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ گاندھی کو مہاتما کہنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جواب دیا، مہاتما یہ روح اعظم کو کہتے ہیں اور یہ لقب ہے خاص جبریل امی کا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ کسی کو مہاتما بمانا روح اعظم کہنا حرام ہے۔ اس لیے گاندھی کو کبھی بھی گاندھی جی ہی کہیں، اس کے آگے مہاتما کا لفظ نہ لگائیں۔
بہرحال سبحان اللہ بے شک ہندوستان کی بہت مشہور اور عظیم شخصیت ہے گاندھی جی نے کہ کچھ اقوال الہ آباد کے گاندھی بھون میں پتھر پہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے خود پڑھا. آپ کو اگر اتفاق ہو جانے کا الہ آباد تو آج بھی گاندھی بھون کے پتھر پہ وہ اقوال لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے قول یہ ہے کہ اگر حکومت کرنی ہو تو فاروق اعظم جیسی کرو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور گاندھی جی لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین جیسے 72 ساتھی میرے پاس ہوتے تو میں ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے صرف 72 گھنٹے میں آزاد کرا دیتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم کہتا ہے. اب آئیے ایک غیر مسلم ہندو شاعر کی عقیدت کہتا یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، خاک پا ان کی جبینوں پہ لگاتا ہندو. کیا بات ہے حضرت. خاک پا ان کی جبینوں پہ لگاتا ہندو. آگے لکھتا ہے کہ لے کے اصغر کو بھارت میں جو آ جاتے حسین، لے کے اصغر کو جو بھارت میں آ جاتے حسین، پانی کے عوض میں ان کو دودھ پلاتا ہندو. سبحان اللہ. پانی کے عوض میں ان کو دودھ پلاتا ہندو. یزیدیوں نے فرات کا پانی بند کر دیا تھا. ہندوستان کا ہندو شاعر کہتا ہے اے حسین تو اپنے اصغر کو ہندوستان لے کے آتا تو ہم پانی کے بدلے دودھ پلاتے. سبحان اللہ بہت اچھا حضرت. لے کے اصغر کو جو بھارت میں آ جاتے حسین، پانی کے عوض میں ان کو دودھ پلاتا ہندو. آگے لکھتا ہے کہ کربلا کی جگہ اگر بھارت میں ہوتا یزید، کربلا کی جگہ اگر بھارت میں ہوتا یزید، راون کی طرح پتلا ان کا جلاتا ہندو. سبحان اللہ حق ہے. راون کی طرح پتلا بہت اچھا حضرت. اس کا جلاتا ہندو. حضرات یہ ایک غیر مسلم ہندو شاعر کی عقیدت ہے حق ہے. اور بہت مشہور زمانہ شعر جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اور میں آج اس شعر کا پورا خاندان اور پورا قبیلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سبحان اللہ. شاعر اسلام جناب ناہید رضا صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. ابھی آپ کے پڑوس میں کئی دن پہلے ایک گائک آیا تھا، لیکن یہ شعرا ناطخہ میں گائک اس لیے کہتا ہوں چونکہ 40,000 کی جو فیس ہوتی ہے، ناہید رضا صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں، ابھی حضرت نے پڑھا. نعت نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان نعت پڑھے اور سننے والے کا ذہن گنبد خضرا پہنچ جائے. سبحان اللہ. تو سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت. حق ہے بے شک ماشاء اللہ. اور اگر نعت نبی سننے کے بعد ذہن مدینہ پہنچنے کے بجائے بمبئی پہنچے تو پھر وہ نعت پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام. ایسے نعت خانوں کو، ایسے گائکوں اور گویوں کو بلانا بھی ناجائز و حرام. حق ہے بے شک. اور تماشا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نعتوں کو گانوں کے طرز پہ پڑھنا، سننا، سنانا یہ جائز نہیں ہے. جی. بہرحال چونکہ یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو اس بات کا اشارہ
کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کے قیمتی پیسوں کو ان گویوں اور نچنیوں کے پیچھے برباد کرنے کے بجائے وہ 40,000 روپیہ اپنے گاؤں کے مدرسہ، مکتب، مسجد کے امام، مدرسے کے مدرسین پہ خرچ کیجئے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ اس لیے کہ 40,000 کا وہ گویہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اگر وہ 40,000 گاؤں کے مدرسے کے مدرس کے پیچھے خرچ کیا اور اس مولانا نے پورے گاؤں کے ایک بچے کو بھی صحیح سے قرآن پڑھا دیا، تو میرا عقیدہ ہے کہ وہ ایک بچہ کل میدان محشر میں پورے گاؤں کو جنت میں لے جاتا ہوا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے سوچ بہتر پیدا کیجئے، جلسوں پہ فالتو پیسے خرچ مت کیجئے، جلسوں کو سستا، مدرسہ، مسجد، مکتبوں کو مہنگا کیجئے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے قائد، بہت بڑے رہبر، رہنما، جسے دنیا رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علامہ کا جتنا بڑا احسان اہل سنت پر ہے، ہم اہل سنت والجماعت قیامت تک ان کی تعریف کے ذریعے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ علامہ کا ایک جملہ ہے جو سونے سے لکھنے لائق ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ وہ جلسہ اس بانج عورت کی طرح ہے، بالکل جملہ من و ان نقل کر رہا ہوں۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ وہ جلسہ اس بانج عورت کی طرح ہے جس کی کوکھ سے صبح کو کوئی مدرسہ اور مسجد جنم نہ لے، جس کی کوکھ سے صبح کو کوئی مدرسہ یا مسجد جنم نہ لے۔ اگر جلسے کا پیسہ مدرسہ اور مسجد پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ جلسہ نہایت قابل تعریف ہے، اور اگر جلسہ مزہ لینے کے لیے، منورنجن کے لیے، کھانے پکانے کے لیے کیا گیا تو یقیناً اس جلسے کے کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ میں نے سنا 50 نوجوان بچے موٹر سائیکل لے کے اس گاؤں سے اسلام پور تک اس گویے کو لینے کے لیے پہنچا، اور مجھے ڈر نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں جانتا ہوں کہ لائیو ہو رہا ہے، اس تک خبر پہنچے گی، پہنچے۔ میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اگر میں اس اسٹیج پہ ہوتا تو میں نے سنا ہماری جماعت کے ایک بہتر خطیب کا خطاب روک دیا گیا۔ اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر میں بتا دیتا کہ تم کلکتہ کے ہو، میں اسلام پور کا ہوں۔ سبحان اللہ حق ہے، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اس لیے کہ میرا نظریہ یہ ہے، میں حق بات ہر حال میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، میں نے اپنی تقریر کبھی بھی جلسے والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، نہ تو آئندہ آنے کا ماحول بنانے کے لیے کیا۔ قسم خدا کی، جلسہ والا ناراض ہو یا خوش، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جلسے والا ناراض ہوگا تو اس کی اوقات یہ ہے کہ آئندہ نہیں بلائے گا،
میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مت بلانا، لیکن حق بولنے آیا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جاؤں گا، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری روزی کا مالک جلسہ والا نہیں، وہ خدا ہے جو پرندوں کو روزی دیتا ہے، کپڑوں کو روزی دیتا ہے، سانپ بچھوؤں کو روزی دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ حضرات محترم، بادشاہ ہارون رشید گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا ہے، بہلول دانا بالو میں لیٹا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہے، پاگلوں اور دیوانوں جیسی کیفیت طاری ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تم کو اگر مجھ سے کوئی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت بولو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ بہلول دانا نے جواب دیا، عقیدہ بنا لو اس کو۔ بہلول دانا نے کہا، اے بغداد کا بادشاہ ہارون رشید، تجھے روزی کون دیتا ہے؟ کہا، مجھے روزی اللہ دیتا ہے۔ تو بہلول نے کہا، جو خدا بغداد کے بادشاہ کو روزی دیتا ہے وہ بہلول کو کیسے بھول جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو حضرات حق بولیے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ میرا مجدد کہتا ہے کہ تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا استاذ ہو، یہاں تک کہ تمہارا پیر ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اسے سر پہ بیٹھا لو، شریعت کے خلاف ہے تو اس طرح اپنے سے دور کرو جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہو۔ بہت اچھا۔ اس لیے وہ نوجوان جو اس کو لینے گیا، اللہ کی قسم ان نوجوانوں میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جس کا بوڑھا باپ رات کو 12 بجے اگر کہتا ہے بیٹا مجھے استنجا کرنے جانا ہے، طاقت نہیں ہے تو باپ کو ڈانٹ کر سلا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم باپ کو ڈانٹ کر سلانے والا وہ اسد اقبال کو نہیں، اگر غریب نواز کو بھی لینے جائے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے۔ کیا بات ہے اللہ۔ اس لیے آپ نوجوان، اور عجب تماشا ہے، ناہید رضا ابھی پڑھے گا تو آپ کے دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی اس نے دھن صرف شروع کیا ہے، ادھر سے نوجوان نوٹوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، جو نوٹ اس گویے کو دیتے ہو، اگر اس کا 10 روپے کی مٹھائی کبھی اسلام پور سے لا کر اپنی بوڑھی ماں کو کھلا دیتا اور اس کو دعا نہیں صرف اس کا دل خوش ہو جاتا، تو اللہ کی قسم تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہو جاتا، وہاں بھی پار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس لیے گاؤں میں کبھی بھی جلسہ کیجئے، اسی ٹائپ کا جلسہ کیجئے، بڑا جلسہ کر کے نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاقائی خطبہ اور شورا کو بلائیے، 5 لاکھ روپیہ کلیکشن کیجئے، لیکن صرف 50,000 خرچ کیجئے، 4.5 لاکھ روپیہ اپنے گاؤں کے مدرسہ، مسجد اور اپنے گاؤں کی دوسری ضرورتوں پہ خرچ کیجئے۔ ایک مدرس ہے 2 کیجئے، 5,000 تنخواہ ہے 10,000 کیجئے، 2 گھنٹہ پڑھاتا ہے 5 گھنٹہ پڑھائے گا، اپنا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے، گویوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا مزاج میں بنا رہا تھا، سننے کے موڈ میں اگر آپ ہیں تو ہم تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ارادے سے سنیے گا کہ عمل کر لیں، اگر عمل نہ کرنا ہو تو پھر سننے سنانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ علماء کرام کا مقدس قافلہ ہے، بہت مشہور زمانہ شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، یقیناً آپ نے اس شعر کو بارہا سنا، اس شعر کا لکھنے والا مشہور مجاہد آزادی
مولانا محمد علی جوہر، جن کے نام سے رامپور میں اعظم خان نے ایک یونیورسٹی بنایا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام اس دنیا میں، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں قابل احترام، میں سب کو مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کے بعد دور حیات آئے گا قاتل، قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، آپ نے کربلا کی تاریخ شہادت بارہا سنا، ابھی آپ کے گاؤں میں ایک دو دن کے بعد پھر کربلا کے تعلق سے، شہدائے کربلا کے تعلق سے پروگرام ہونے والا ہے، جگہ جگہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، امام حسین کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت مشہور ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کی شہادت کی خبر کسی کو نہیں تھی، آپ کی ماں فاطمہ کو بھی معلوم تھا کہ میرا شہزادہ نینوا کی وادیوں میں شہید کیا جائے گا، مولا علی کو بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا میدان طف میں ظلمن شہید کیا جائے گا، آپ کے نانا رسول پاک کو بھی معلوم تھا کہ میرا نواسا میدان کرب و بلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے فاطمہ آپ نے دعا کیوں نہیں کیا حسین کی شہادت کو ٹالنے کا، کہ اے علی آپ نے دعا کیوں نہیں کی، یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ فاطمہ بطول ہے، اللہ اللہ، مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، فاطمہ کا کھانا جنت میں پہنچتا تھا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ بطول تو دونوں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم کے لیے کھانا آسمان سے آتا ہے، فاطمہ کا کھانا جنت میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ نے دعا نہیں کیا، مولا علی نے دعا نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں کی کہ حسین کی شہادت ٹل جائے؟ حالانکہ رسول اللہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن نبی تو سردار انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ اللہ، مصطفیٰ کے دعا نہ کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اے لوگوں، نبی امام الانبیاء ہے، میرا رسول امام الانبیاء اور امام الرسول ہے، میرے مصطفیٰ کے اندر اللہ نے سارے انبیاء کی خوبیاں تنہا جمع فرما دیا۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، تنہا تنہا جتنے کمالات اور خوبیاں ہر نبی کے اندر موجود تھی، اللہ نے ان ساری خوبیوں کو اکیلا محمد الرسول اللہ میں تنہا جمع فرما دیا۔ آدم کی آدمیت بھی مصطفیٰ میں تھی، نوح کی شجاعت بھی مصطفیٰ میں تھی، ابراہیم کی خلت بھی مصطفیٰ میں تھی، اسماعیل کا ایثار بھی مصطفیٰ میں تھا، یعقوب کی گریہ بھی مصطفیٰ میں تھی، ایوب کا صبر بھی مصطفیٰ میں تھا، نوح کی شجاعت بھی مصطفیٰ میں تھی، موسیٰ کا جلال بھی مصطفیٰ میں تھا، عیسیٰ کا جمال بھی مصطفیٰ میں تھا، یوسف کا حسن بھی مصطفیٰ میں تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ ہما خوبہ دارن، یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرات محترم، تمام خوبیاں میرے مصطفیٰ کے اندر، لیکن شہادت انسان کی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ میرا نبی امام الانبیاء بظاہر میدان جنگ میں کسی کافر کی تلوار سے شہید نہیں ہوئے۔ آج کوئی عیسائی اور یہودی یہ کہہ سکتا تھا، اے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارے نبی کے اندر ساری خوبیاں تھی، لیکن شہادت کی خوبی نہیں تھی۔ مصطفیٰ بظاہر شہید نہیں ہوئے تھے، تو رب کی مرضی یہ تھی، رب کا منشا یہ تھا کہ نبی کو شہادت کا مقام ملے، نبی کو شہادت کا
درجہ ملے، نبی کو شہادت کا مرتبہ ملے، اس لیے حسین کی شہادت کو ٹالا نہیں گیا۔ میدان کربلا میں حسین شہید ہوگا، حسین کا گلا کٹے گا، حسین کا کی گردن تن سے جدا ہوگی، حسین کا بدن لہو لہان ہوگا، حسین کے بدن میں تیر تلوار نیزے کے اور بھالے کے زخم لگیں گے، لیکن شہادت کا مقام مصطفیٰ کو ملے گا۔ اللہ اللہ، یہ گردن حسین کی کٹے گی، شہادت کے مقام مصطفیٰ کو ملے گا۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو آؤ میں آپ کو سمجھاؤ۔ آج سے 1000 سال پہلے آج سے 1000 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ پہنچیے، میدان مینا میں پہنچیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گھر سے میدان مینا میں لائے۔ اسماعیل کے ہاتھ پیر کو باندھا، ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، چھری تیز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل کے گلے کی طرف لے جانا چاہا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل سدرہ چھوڑو، جنت سے دنبا لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا کر ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے تک پہنچے، اس سے پہلے جنتی دنبا اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ رکھ دو، تاکہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے پہ نہ چلے، جنت کے دنبے پر چلے۔ ابراہیم کی چھری چلتی ہے، گلا کٹتا ہے، آنکھوں میں پٹی ہے، ابراہیم شکر بجا لاتا ہے، مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ آنکھوں سے پٹی کھولا، اسماعیل کی جگہ جنتی دنبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا، اسماعیل بغل میں کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے کہہ لینے دو کہ جانور کی گردن میدان مینا میں کٹی، دنبا کی گردن میدان مینا میں، جانور کی گردن کٹی، دنبے کی گردن کٹی، لیکن قیامت تک ذبیح اللہ کا لقب اسماعیل کو مل جاتا ہے۔ جب جانور کے گردن پہ چھری چلتی ہے اور لقب ذبیح اللہ کا اسماعیل کو ملتا ہے، تو میدان کربلا میں حسین کی گردن کٹے گی تو مصطفیٰ کو ذبیح شہادت کا مقام کیوں نہیں مل سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ جانور کی گردن کٹنے پہ ذبیح اللہ کو قیامت تک ذبیح اللہ کا لقب مل سکتا ہے، تو پھر نواسے کی گردن میدان کربلا میں کٹے اور نانا کو شہادت کا مقام کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اللہ اللہ، حقیقت میں شہادت حسین شہادت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہادت کے مقام پر سرفراز فرمانا تھا۔ امام حسین کی قربانی میدان مینا میں قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حسین ہی کی خون کی ضرورت میدان کربلا میں کیوں پڑی؟ حسین کے دور میں حسین سے بڑی عمر کے صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر موجود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن طلحہ ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے۔ اللہ اللہ، جب ان صحابہ کے خون کی سے بھی میدان کربلا رنگین ہو سکتا تھا، داستان کربلا کو رنگین کرنا ہی تھا، اسلام کو بچانا تھا، تو صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ اے پروردگار، حسین ہی کی خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو رب کی مشیت یہ ہے کہ میدان طائف میں جس مصطفیٰ کے خون کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، نبی جب طائف گئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، طائف کے آوارہ کافر بچوں نے پتھروں کی برسات کر دی، مصطفیٰ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، نبی کے نالے نے پاک خون سے بھر گئے۔ رب کی مرضی یہ تھی کہ جس مصطفیٰ کے خون سے طائف کا اسلام پھیلا ہے، حسین کے اسی خون مصطفیٰ کے اسی خون سے میدان کربلا میں اسلام بچانا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت پوری کائنات میں صرف حسین کا ڈی این اے رسول اللہ کے ڈی این اے سے ملتا تھا، حسین کے علاوہ کائنات کے کسی بدن میں میرے نبی کا خون نہیں تھا۔ اس لیے رب کی مرضی یہ تھی کہ جس مصطفیٰ کے خون سے اسلام پھیلا ہے، اسی نبی کے خون سے میدان کربلا میں اسلام بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔
حضرات محترم اسی خون سے اسلام کی حفاظت ہو، اس لیے میدان کربلا میں حسین کی خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات محترم امام حسین جب مدینے سے مکہ چلتے ہیں، اللہ اللہ، ولید ابن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، سن 61 ہجری میں یزید جب تخت پر قابض ہوا، جب تخت کا مالک ہوا، تو اس نے سب سے پہلا حکم مدینے کے گورنر ولید ابن عقبہ کو دیا کہ حسین ابن علی کے نام کی بیعت لو۔ میرے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد گھر آئے۔ حضرت زینب سے کہا بہن مدینے میں خون بہے گا، تلواریں نکلیں گی، اس لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا ہے، میں نانا کی بارگاہ سے سلام عرض کر کے آتا ہوں، جب تک تم پوری تیاری کر لو۔ امام حسین نانا کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ جنت البقیع میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے قدموں سے لپٹ کر میرا حسین واپس آتا ہے، عرض کرتا ہے اے میری بہن زینب کیا چلنے کی مکمل تیاری ہو گئی؟ حضرت زینب نے کہا بھائی جان تیاری تو مکمل ہے، لیکن ایک مشکل کڑی ہو گئی ہے۔ کہا کون سی مشکل ہے؟ کہا آپ کی بیمار بیٹی سغرا جس کو مدینے ہی میں رہنا ہے، اسے ساتھ نہیں لے جانا ہے۔ کہا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے۔ کہا لیکن آپ کے 4 مہینے کا چھوٹا سا اصغر دودھ پیتا اصغر سغرا کی گود میں ہے، ہم جب اصغر کو سغرا کی گود سے لینا چاہتے ہیں تو اصغر سغرا کی گود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرے بھائی حسین میں اصغر کو لینے گئی، لیکن اصغر سغرا کو چمٹ کر پکڑ کے رکھا ہے، ہم چھڑاتے ہیں پھر بھی نہیں آتا۔ علی اکبر گیا اس کی گود میں بھی نہیں آتا، قاسم گیا اس کی گود میں بھی نہیں آتا، عباس گیا اس کی گود میں بھی نہیں آتا، اور محمد گئے اس کی گود میں بھی نہیں آتا، حضرت سکینہ گئی اس کے گود میں بھی نہیں آتا، میرے باپ بنت امرؤ القیس ان کی ماں گئی اس کی گود میں بھی نہیں آتا۔ بھائی جان اصغر کو لیے بغیر مدینے سے کیسے جائیں گے؟ اب میرا حسین جاتا ہے اپنے 4 مہینے کے اصغر کو سغرا کی گود سے لینے کے لیے۔ اللہ اللہ، حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی حسین کے ہونٹ اصغر کے کان سے دور بھی نہیں ہوئے تھے کہ اصغر نے فوراً سغرا کی گود چھوڑ کر حسین کی گود میں اصغر آ جاتا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جان آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا کہ اصغر فوراً مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا حسین کہتا ہے اے بہن زینب میں نے صرف یہ کہا اے اصغر مدینہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا؟ اگر مدینہ نہیں چھوڑو گے تو کربلا میں دین مصطفیٰ کے لیے اپنی شہادت کیسے پیش کرو گے؟ اتنا کہنا تھا کہ اصغر نے فوراً مدینہ چھوڑنے کی رضامندی دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ و مولانا مفتی فیروز احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خاندان نبوت کے 4 مہینے کا بچہ سمجھتا ہے شہادت کا مفہوم کیا ہے، مدینہ چھوڑنا پڑے گا تب تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اللہ اللہ، یہ قافلہ مکہ اور مکے میں اکابر اور اجلہ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حسین من جاؤ کوفہ، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد علی کے ساتھ بے وفائی کی، امام حسن کے ساتھ کی، وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے۔ حسین کہتے ہیں کہ میں کیسے نہ جاؤں، یہ خطوط ہے، اگر کوفیوں نے کل میدان محشر میں میرے نانا کی بارگاہ میں یہ خط دکھا کر کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے آپ کے حسین کو 300 سے زیادہ خط دے کر بلایا تھا، اگر حسین آ جاتا تو ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، تو میں اپنے نانا کو کون سا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے جانے دو۔ راستے میں عرب کا بہت مشہور شاعر
خیر پرستوں ملتا ہے، کہتا ہے اے سنی، اے مسلمانوں کی جان، اے اولاد رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کوفہ جا رہا ہو؟ کہاں مت جائیے، میں کوفہ ہو کر آیا ہوں، کوفیوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ یزید کے ساتھ ہے۔ امام حسین کہتے اے پرستو، تمہاری خواہش صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں جا کر رہا ہوں، مجھے تو شہادت کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ میرا امام 3 محرم کو اصح قول کے مطابق میدان کربلا پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد خیمہ لگاتے ہیں، دوسری طرف یزیدیوں کا خیمہ لگتا ہے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، میرا امام گھوڑے پہ بیٹھ کر یزیدیوں کے صفوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں جسے تاریخ میں اتمام حجت کہا گیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے حسین نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا اے یزیدیوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، نبی کا نواسا ہوں۔ اے یزیدیوں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے یزیدیوں، تمہیں معلوم نہیں میں وہی حسین ہوں جن کے لیے تمہارے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ میں وہی حسین ہوں، جمعہ کے دن مسجد نبوی میں پہنچا تو تمہارا نبی منبر سے اٹھ کر خطبہ چھوڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ میں وہی حسین ہوں، عید کے دن کپڑے کے لیے رویا تو اللہ نے جنت سے کپڑا بھیج دیا۔ اے یزیدیوں، میں وہی حسین ہوں جس کا جھولا جبریل جھلایا کرتا تھا، جس کے درمیان کشتی جبریل امی لڑایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جن کے لیے تمہارا نبی اپنے کندھے کو سواری بنا کر مجھے سوار کیا کرتا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے یزیدیوں، میرے اس گلے کو کاٹنے سے پہلے سوچو، اگر کل قیامت کے میدان میں تمہارے نبی نے پوچھ لیا تو مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ عمرو ابن سعد یزید لشکر کا سپہ سالار کہتا ہے حسین، ہم تیری تقریر سننے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں، تیرے پاس سے 2 راستے ہیں، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ دے کر بیعت کر لو۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، یہاں پر میں ایک سوال آپ کے ذہن پہ ڈالنا چاہتا ہوں اور بڑا عقیدت بھرا سوال ہے، یقیناً آپ کی ایمان مچلے گی، آپ کی عقیدت میں نکھار آئے گا، آپ کی محبت میں بہت زیادہ مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، حسین نے یزیدیوں سے یہ نہیں کہا اے یزیدیوں، میں وہ حسین ہوں جس نے 25 حج کیا ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا میں وہ حسین ہوں جو رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ حسین نے اپنی عبادتیں پیش نہیں کیا بلکہ اپنا نسب بیان کیا، اپنا نسب بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اے حسین، اور اگر حسین نے عبادتیں پیش کیا ہوتا، اگر حسین نے یہ کہا ہوتا اے یزیدیوں، میں نے 25 حج کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں رات بھر، تو کوئی یزیدی کہہ سکتا تھا اس میں کون سا کمال ہے، ہم نے بھی حج کیا ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے حسین نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا نسب پیش کیا۔ یا یزیدیوں، تم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو پیش کر سکتے ہو لیکن فاطمہ جیسی ماں نہیں لا سکتے ہو، علی جیسا باپ نہیں لا سکتے ہو، حسین جیسا نامہ رسول پاک نہیں پیش کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ، وہیں سے یہ عقیدہ ملتا ہے۔ آج بھی کچھ جماعتیں ایسی ہیں، دیوبندی سنی کی جب تکرار ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ہم سے زیادہ ان کی نمازیں لمبی ہوتی ہیں، ان کے سر پہ سجدوں کا نشان ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے؟ جب دونوں نمازیں پڑھتے ہیں تو کربلا سے جواب لے لو اور کہو کہ اے دیوبندیوں، ارے تم نماز، روزہ، لمبے سجدے تو پیش کر سکتے ہو لیکن تمہاری جماعت میں عبد القادر جیسا غوث نہیں ہے، معین الدین جیسا غریب نواز نہیں ہے، اشرف جیسا مخدوم نہیں ہے۔ اے دیوبندی وہابیوں، تم کتابیں مدرسے، دارالفتہ اور فقہ کی کتابیں تو پیش کر سکتے ہو لیکن تمہاری جماعت میں کوئی بریلی کا مجدد نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا
मुफ्ती फिरोज अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, किताबें तो है तुम्हारे यहाँ, लाइब्रेरियाँ तो है, मदरसे तो है, लेकिन अहमद रजा जैसा मुजद्दिद तुम्हारे यहाँ नहीं है। अहमद रजा जैसा आशिक रसूल तुम्हारी जमात में नहीं दिखा सकते, अब्दुल कादिर जैसा गौस नहीं दिखा सकते, मोइनुद्दीन जैसा गरीब नवाज नहीं दिखा सकते, अशरफ जैसा मखदूम नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ सुन्नियों की अमानत है, ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में है। अल्लाह अल्लाह, और ये जहाँ है वही हक है। अल्लाह अल्लाह, जिस तरह मैदान करबला में नवाज़े पढ़ने वाला सिर्फ हक पे नहीं था, बल्कि फातिमा का जो लाल था वो हक पे था, अली का लख्ते जिगर था वो हक पे था, नबी का जो नवासा था वो हक पे था। हजरात मोहतरम, अब आपको बड़ी हैरत होगी जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, आप तकदीर का तमाशा देखिए, कुदरत का निज़ाम देखिए कि मैदान करबला में 22,000 यजीदियों का जो चीफ है, कमांडर है, सिपह सालार है, वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं है। उसका नाम अम्र इब्ने साद है, बहुत बड़े बाप का बेटा है। अल्लाह अल्लाह, बहुत मशहूर सहाबी रसूल, बल्कि अशराए मुबश्शरा में से था। अल्लाह अल्लाह, वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी थी, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ये वो 10 सहाबी थे जिन्हें नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाया था कि तुम जन्नती हो। अल्लाह अल्लाह, उस जन्नती बाप का बेटा मैदान करबला में हुसैन के मुकाबले में है। थोड़ा तारीख में 50 साल पीछे जाइए, मैदान मक्के की सरजमीन है, मैदान उहद है। अल्लाह अल्लाह, मैदान उहद में जब काफिरों ने मुस्तफा को चारों तरफ से घेर लिया और नबी के बगल में, नबी के पास सिर्फ हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है। अल्लाह अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास तन्हा खड़े हैं नबी के पास, और चारों तरफ से मक्के के काफिर और मुशरिकों ने तीरों की बरसात कर दी है। जिधर से तीर आने लगता है उधर से हजरत साद इब्ने अबी वक्कास लपक कर अपने सीने में तीर लेता है, नबी को लगने नहीं देता। अल्लाह अल्लाह, जिधर जिधर से तीर आने लगता, हजरत साद उधर उधर से बढ़कर उन तीरों को अपने बदन में लेते हैं, नबी तक कोई तीर पहुंचने नहीं देता, और बबाके दुहल ऐलान करता है, ए मक्का के काफिरों, जब तक मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा बाकी है, अल्लाह की कसम, मुस्तफा जाने रहमत के बदन तक कोई तीर तो क्या, तीर की खरोच को भी पहुंचने नहीं दूंगा। अपनी जान देकर मुस्तफा के बदन की हिफाजत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, बाप मैदान उहद में नबी की तरफ आने वाले हर तीर को सीने पे रोक रहा है, उसी जन्नती बाप का जब नबी बेटा मैदान करबला में हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर फेंक कर कहता है, ऐ यजीदियों गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ फेंका। हजरात मोहतरम, तारीख की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बाप नबी की तरफ आने वाले तीर को रोक रहा है, बेटा औलाद नबी की तरफ तीर फेंक रहा है। अल्लाह अल्लाह, अम्र इब्ने साद ने कहा, ऐ हुसैन, तकरीर मत सुनाओ, या तो बैत कर लो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। अब हाशमी शहजादे का खून, हाशमी खून गर्म होता है। फातह खैबर के शहजादे के बाजुओं में कपकपी पैदा होती है, गुस्से से चेहरा हुसैन का सुर्ख होता है। अल्लाह अल्लाह, हैदरी तेवर में आकर इमाम हुसैन ने कहा, ऐ यजीदियों, ये तुमने सोच कैसे लिया कि हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ पर देगा? ऐ यजीदियों सुनो, अगर ये हाथ हुसैन का होता तो हो सकता है अपने खानदान को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए यजीद के हाथ पे देकर अली अकबर को बचा लेता, अली असगर को बचा लेता, और मोहम्मद को बचा लेता, कासिम को बचा लेता, अब्बास को बचा लेता, हुर को बचा लेता। लेकिन ऐ यजीदियों, ये हाथ हुसैन का नहीं है, ये गला हुसैन का है, जब चाहो काट डालो, लेकिन ये हाथ हुसैन का नहीं है। ये हाथ सिद्दीक का सदाकत वाला हाथ है, ये हाथ उमर का अदालत वाला हाथ है, ये हाथ उस्मान का सखावत वाला हाथ है, ये हाथ मौला अली का शुजाअत वाला हाथ है, ये हाथ इस्लाम वाला हाथ है। ऐ यजीदियों, अरे हुसैन अपना गला तो दे सकता है, लेकिन इस्लाम वाला हाथ यजीद के हाथ पर नहीं दे सकता।
محترم گلا حسین کا ہے لے لو، لیکن یہ ہاتھ اسلام کا ہے، یہ ہاتھ دے کر میں اسلام کو برباد نہیں کروں گا، بلکہ یہ گلا دے کر اسلام کو قیامت تک بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اپنا ہاتھ تو دے دیا، دنیا ہاتھ دے کر گلا بچاتی ہے، حسین نے گلا دے کر ہاتھ بچایا ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ اسلام کا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ۔ امام حسین واپس آتے ہیں، ایک ایک کر کے جانثار جاتے ہیں، اور جب خاندان نبوت کی بات آتی ہے تو حضرت علی اکبر اجازت لینے آتے ہیں۔ کہا بابا مجھے جانے دیجئے، انصاف کے ساتھ بتائیے گا، آج اگر آپ کا بیٹا مقتل میں جانا چاہے، قتل گاہ میں جانا چاہے، تو آپ میں سے کون ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کسی قتل گاہ میں بھیجے گا؟ لیکن وار حسین تیری عظمت اور صبر کو لاکھوں سلام۔ امام حسین اپنے 18 سال کے کریل نوجوان بیٹا علی اکبر کو شہادت کا دولہ بنا کر اپنے ہاتھ سے مقتل کربلا کے میدان میں بھیجتے، کہتے جا علی اکبر جا، میرے لال تیرے نبی کے دین پر اپنی جان قربان کر دے۔ علی اکبر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، علی کے اس شہزادے کو دیکھ کر، فاتح خیبر کے بیٹے کو دیکھ کر ایران و شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ علی اکبر جب ذوالفقار حیدری میدان کربلا میں لہراتے ہیں تو یزیدیوں کی صفوں کی صفیں کٹتی نظر آتی ہے۔ کئی زخم کھانے کے بعد پیاس پیاس کہتے ہوئے علی اکبر جب خیمے کی طرف آتے ہیں، اپنے باپ حسین کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں۔ کہا بابا پیاس لگی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، ابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو اللہ کی قسم آپ کا اکبر اکیلا 22,000 یزیدیوں پر بھاری پڑے گا، بابا پانی دے دو۔ کہا بیٹا اصغر آنکھیں بند کر، اکبر آنکھیں بند کرو۔ علی اکبر نے آنکھیں بند کیا، حسین نے اکبر کا سر سینے پہ رکھا۔ کہا بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا۔ کہا بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا میدان محشر قائم ہے، حوض کوثر پہ میرا نانا کوثر کا جام لے کر مجھے بلا رہا ہے کہ علی اکبر اور تھوڑا صبر کر لو، تیرا نانا تیرے لیے کوثر کا جام لے کر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جام شہادت پی لیتے ہیں۔ اب امام حسین کی باری ہے۔ امام حسین میدان کربلا کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پیچھے سے حضرت زینب اور سکینہ آتی ہے۔ سکینہ نے دامن پکڑا، حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا سکینہ نے دامن پکڑا ہے۔ امام حسین کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ، اللہ اللہ، بیٹیوں کو باپ سے بچوں کی بنسبت زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی کہتی ہے بابا آپ جا رہے ہو؟ کہا بیٹی مجھے جانے دو، میں تیرے نانا کے دین کی امانت ہوں، مجھے تیرے نانا کے دین پہ قربان ہو جانے دو، میرا راستہ مت روکو، میرا دامن مت پکڑو۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی کہتے بابا صبح سے جو بھی گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا، علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے، عباس گئے واپس نہیں آیا، بابا آپ بھی جا رہے ہو، آپ بھی واپس نہیں آؤ گے۔ امام حسین نے کہا، حضرت سکینہ کہتے بابا آپ کے بعد ہماری حفاظت کون کرے گا؟ میرا حسین کہتا ہے بیٹی میں تیرے نانا کے دین کے لیے جان قربان کرنے جا رہا ہوں، قیامت تک تمہاری حفاظت تمہارے نانا کی امت کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اے زینب میری سکینہ کو جب رات میں سونا ہوتا ہے تو تکیے کے بجائے میری گود پہ سوتی ہے، آج کے بعد سکینہ سوئے گی تو میری گود تلاش کرے گی تو اپنی گود پہ سکینہ کو سلانا، آج سے سکینہ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا امام گھوڑے کو چابک دیتا ہے، اتنے میں پیچھے سے حضرت ام رباب میرے امام کی بیوی علی اصغر کو لے کر 6 مہینے کے پیاسے اصغر کو لے کر گود میں آتی ہے۔ حضرت ام رباب عرض کرتی ہے مولا حسین آپ جاؤ، میں روکنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اصغر کی پیاس اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم تو اپنی پیاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے 3-6 مہینے کا اصغر جب پانی کے لیے تڑپتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کلیجہ سینے سے باہر آ جائے گا، ہم اپنی پیاس
پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، اصغر کے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اصغر کو ان یزیدیوں کے پاس لے جائیے، ہو سکتا ہے ہم پر نہ صحیح اصغر کو پین یزیدیوں کو پیار آ جائے۔ بچوں پر تو بڑے سے بڑے ظالم کو پیار آ جاتا ہے۔ میرا امام اصغر کو لے کر نہر فرات پہ پہنچتے ہیں، 5000 یزیدیوں کا پہرا ہے، ہر ملا کی قیادت میں اللہ اللہ۔ حسین نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے یزیدیوں، حسین کی یزید سے دشمنی حسین کی ہے، حسین کے یزید کے دشمنی حسین سے ہے۔ میرے 6 مہینے کے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو جانتا بھی نہیں کہ وہ یزید کون ہے۔ اے یزیدیوں، آج میرے اصغر کو نہر فرات سے ایک چلو پانی اگر تم نے دے دیا تو تمہارے 1000 گناہوں کے باوجود میرا اصغر کل میدان محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر تمہیں کوثر کا جام پلائے گا۔ لیکن ان یزیدیوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا۔ ہر ملا نے تیر دیکھا، حسین کے بازوؤں کو تیر چیرتا ہوا اصغر کے حلقوم پہ لگتا ہے۔ امام حسین نے جب تیر نکالا، 6 مہینے کے دودھ پیتے پیاسے اصغر کے حلق سے صرف روح نہیں نکلی ہے بلکہ حلق کی رگیں اور خون کا دوبارہ بھی نکل پڑا ہے۔ اللہ اللہ، تم لوگ کسی بچے کا باپ ہو، ہمارے بچے کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ وارے حسین تیرے صبر کو سلام۔ امام حسین کے بیٹے کی جان نکلتی ہے، حسین کے آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سر سجدے میں ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ایک اصغر تو نے دیا، اگر ہزاروں اصغر ہوتا تو دین مصطفیٰ کے لیے تیرا حسین ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، فیضان بابو حضور، فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، میرا امام تیر نکالتا ہے، اللہ اللہ، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام نے خون کو اپنے چہرے پہ مل کے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کیا، مولا گواہ رہنا، تیرا حسین اپنے اصغر کے خون آلود چہرے کو لے کر میدان کربلا میں، میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ میں اپنے اصغر کا خون اس وقت تک معاف نہیں کروں گا، دامن رحمت کا پایا پکڑ کر اس وقت تک فریاد کرتا رہوں گا جب تک میرے اصغر کے ایک ایک خون کے بدلے میں میرے نبی کے ایک ایک گنہگار کی مغفرت نہ فرما دے۔ اللہ اللہ، 6 مہینے کے بچے کا لاشا گود میں ہے لیکن حسین کو اپنی نہیں اپنے نانا کے گنہگار امت کی فکر ہے۔ حسین وہاں بھی کچھ مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ ہم پاپیوں، ہم گنہگاروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اے میری قوم کے مسلمان، اے لوگوں، اے میری قوم کے جوانوں، امام حسین اپنے اصغر کے لاشے کو چادر میں لپیٹ کر خیمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچہ گیا تھا تو پیاس سے رو رہا تھا، اب واپس ہوا ہے تو چونکہ روح نکل گئی ہے، رونے کا سوال نہیں ہے۔ ام رباب جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، ام رباب نے سوچا کہ میرے لال کو لگتا ہے یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، اس لیے کہ اب میرا بچہ رو نہیں رہا ہے۔ اللہ اللہ، ام رباب نے امید بھرے لہجے میں کہا، اے حسین، کیا میرے لال کو یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے؟ میرا لال کیوں چپ ہو گیا ہے، کیوں نہیں رو رہا ہے؟ وہ حسین جو بچے کے گلے سے تیر نکالتے وقت نہیں رویا، اب وہ حسین رو پڑتا ہے۔ روتے ہوئے آقا حسین کہتے ہیں، اے ام رباب، تیرے لال کو ان یزیدیوں نے پانی نہیں دیا ہے، تیرا بیٹا اس لیے چپ ہو گیا ہے کہ تیرے لال کو اس کے نانا صاحب کوثر رسول اللہ نے کوثر کا جام پلا دیا ہے۔ آج کے بعد تیرا بیٹا قیامت تک پانی کے لیے اب کبھی نہیں روئے گا۔ اللہ اکبر، میرا امام میدان کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یزیدیوں نے سوچا کہ 56 سال 5 مہینہ 5 دن کا بوڑھا حسین کی طاقت ختم ہو گئی ہوگی، صبح سے دوپہر تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے حسین تھک گیا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کمزور ہو گیا ہوگا، لیکن دنیا کو کیا معلوم کہ حسین کیسے تھک سکتا ہے۔ حسین کے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون ہے، فاتح خیبر کا خون ہے، مولا
मौला अली का खून है। हुसैन के परवरिश कायनात दो आलम के मालिक व मुख्तार मुस्तफा जान रहमत ने किया है। हुसैन ज़ुल्फ़िकार हैदरी जब मैदान करबला में लहराता है तो ऐसा लगता है कि आसमान की बिजलियां चमक रही है और यजीदियों की सफ़ों की सफ़े खाको खून में गलता नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन यजीदियों को काटता काटता नहरे फुरात पे पहुंचा। 5000 का पहरा तोड़ने के बाद हुसैन फुरात पे उतरता है, पानी का चुल्लू उठाता है, मुंह के करीब ले जाता है, लेकिन पीता नहीं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, आका हुसैन आपको तो प्यास लगी है, 3 दिन के प्यासे हैं, आपके हाथ में पानी मुंह के करीब है, पिया क्यों नहीं? हुसैन की रूह पुकार कर कहती है, ऐ मेरे नबी के दीवानों, मैंने पानी मुंह के करीब में ले गया तो उस पानी के चुल्लू में मुझे मेरे भाई जाफर के कटे हुए बाजू नजर आ गए। पानी के उस चुल्लू में मेरा भतीजा 22 साल के कासिम की जवानी नजर आ गई, मेरा बेटा अकबर की शहादत नजर आ गई, मेरे भाग्य और मोहम्मद का लड़कपन नजर आ गया। पानी के उस चुल्लू में सकीना की प्यार और असगर की तस्वीर नजर आ गई, इसलिए पानी नहीं पिया। ऐ हुसैन, अगर पानी नहीं पीना था तो इतने लोगों को काट कर पानी तक पहुंचने की जरूरत क्या थी? तो हुसैन की रूह पुकार कर कहती है कि मैंने पानी पर इसलिए कब्जा किया ताकि कल कोई हुसैनी, ये कल कोई यजीदी ये न कहे कि फातह खैबर के बेटे के बाजुओं में पानी हासिल करने की ताकत नहीं थी। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि हुसैन जब चाहता नहरे फुरात पे कब्जा कर लेता, लेकिन हुसैन मैदान करबला में पानी पीने नहीं गया था, नबी की प्यासी उम्मत को सब्र की तालीम देने गया था। अल्लाह अल्लाह, वरना हुसैन अगर करबला की जमीन पे एड़ी रगड़ देता तो नहरे फुरात की औकात क्या, अल्लाह आब कौसर आसमान से मैदान करबला में भेज देता। जिस हुसैन के रोने पे जन्नत से कपड़ा आ जाए वो हुसैन अगर दुआ करता। अल्लाह अल्लाह, कुछ खारजी कहते हैं कि हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाया? अल्लाह अल्लाह, हुसैन को करामत दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैदान करबला में हुसैन करामत दिखाने नहीं गए थे, बल्कि हुसैन की औलादों की औलादों की औलाद, कई पुश्तों की औलाद, हुसैन के गुलामों के कई पुश्तों का गुलाम अजमेर का गरीब नवाज पे जब पानी बंद हुआ तो गरीब नवाज ने पूरे आना सागर को करामत के जरिए कटोरे में भर दिया। अल्लाह अल्लाह, अजमेर का गरीब नवाज पानी बंद होने पे करामत दिखाता है, लेकिन हुसैन मैदान करबला में पानी बंद होने पे करामत क्यों नहीं दिखाते? उलमा फरमाते हैं कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने आए थे, इस्लाम फैलाने के लिए करामत की जरूरत है, इस्लाम बचाने के लिए करामत नहीं शहादत की जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र शोहदाए करबला। गरीब नवाज इस्लाम फैलाने आए थे और हुसैन इस्लाम बचाने गए थे। इस्लाम फैलाने के लिए करामत चाहिए, इस्लाम बचाने के लिए करामत नहीं शहादत चाहिए, खून की बाजी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मेरा इमाम मैदान करबला से जब फिर दोबारा मैदान करबला में पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, इमाम का सर कटता है। अल्लाह की कसम, इमाम के सर पे, पीठ पे, इमाम के सीने पे जब शिम्र बदबख्त बैठता है, मेरा इमाम कहता है शिम्र हट जा, मुझे आखिरी सजदा करने दे। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त सजदे की जरूरत क्या थी? 72 जख्म लगे थे, जिस्म का कोई हिस्सा जख्म से खाली नहीं था। जब जख्म हो आज़ाए वसू में तो वसू और तयम्मुम दोनों नहीं कर सकते। मेरा इमाम बगैर वसू और तयम्मुम के करबला का आखिरी सजदा करता है तो मैं आलम तसव्वुर में आका हुसैन की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ, ऐ हुसैन, करबला के मैदान में तू अपनी जान तो दे रहा था, जान से बड़ी क्या चीज है? फिर वहां सजदा करने की जरूरत क्या थी? हुसैन की रूह पुकार कर कहती है, ऐ मेरे नबी के गुनहगार उम्मतियों, ये सजदा हुसैन अपने लिए नहीं बल्कि तुम गुनहगार और पापियों के लिए किया है। कहा हमारे लिए, कहा हम मैदान महशर में जब फरिश्ते मेरे नबी के गुनहगार उम्मत के
गुनहगार सजदे को खुदा की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्ते ये सजदे मुझे कबूल नहीं। फरिश्ते अर्ज करेंगे क्यों नहीं? अल्लाह फरमाएगा कि ये सजदा लॉटरी का टिकट काटने के बाद किया था, ये बाप को गाली देने के बाद किया था, ये भाई की जमीन हड़पने के बाद किया था, ये हराम रोजी खाने के बाद किया था। इसलिए इन गुनहगारों के सजदे को हटाओ मेरी बारगाह से। मेरा हुसैन कहता है कि जब परवरदिगार मेरे नबी की गुनहगार उम्मत के सजदे को कबूल करने से इनकार कर देगा तो मैं करबला वाला खून से लथपथ सजदा अपने हाथों में लेकर रब की बारगाह में पहुंचूंगा। अर्ज करूंगा मौला मेरे नाना की गुनहगार उम्मत के सजदे कबूल नहीं है, हुसैन का करबला वाला सजदा तो कबूल है। अल्लाह फरमाएगा ऐ हुसैन तेरा सजदा सिर्फ कबूल नहीं बल्कि तेरे सजदे पे तेरे रब को नाज है। मांगो क्या मांगते हो? हुसैन कहेंगे मौला मेरे करबला के सजदे के सदक़े में मेरे नाना के गुनहगार उम्मत के सजदों को कबूल फरमा लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने पंडित पोटा, फैजान बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह ऐ गुनहगारों ऐ मुसलमानों जरा सोचो, इस हुसैन ने अपना आखिरी सजदा भी हमारे लिए किया सर कटाकर। आज हमें मस्जिद तक पहुंचने की फुर्सत नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़ी दिक्कत है इस्लाम पे चलना। अल्लाह अल्लाह एसी मस्जिदें हैं, मस्जिदों में कूलर और पंखे लगे हैं, फर्श पे मखमल और मार्बल लगे हुए हैं, टूटी खोलो पानी निकल आता है। आज के दौर पे इस्लाम पे अमल करना मुश्किल नहीं। ये बात हजरत बिलाल ने कहा होता तो मानने के लायक थी, ये बात सुहैब रूमी ने कहा होता तो मानने के लायक थी, ये बात करबला का हुसैन कहता तो मानने के लायक थी। घर से 20 कदम दूर मस्जिद है लेकिन नमाज की तौफीक नहीं। अगर हुसैन ने कल मैदान महशर में पूछ लिया तुम्हारे लिए मैंने सर कटा दिया और तुम मेरे लिए मेरे सजदे का लाज रखने के लिए अपना सर मस्जिद में नहीं झुका सके तो हुसैन को कौन सा चेहरा दिखाओगे? अगर हुसैन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो अजान सुनकर मस्जिदों में जाकर सजदों से अपने रब को याद करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। अल्लाह अकबर, तब जाकर मैदान महशर में सुरखरुई मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का सर और हुसैन के पूरे काफिले को लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचता है मुल्क शाम के शहर दमिश्क में जहां यजीद की हुकूमत और राजधानी थी, एक दश्ते हुसैन का सर है, एक तरफ यजीद का बेटा, एक तरफ हुसैन का बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो तन्हा बच गया था दीन नबी को, औलाद नबी को, नस्ल नबी को कयामत तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। यजीद के दरबार पे ढोल बजता है, हर बादशाह के दरबार पे ढोल बजता था, नक्कारा बजता था ताकि बादशाह की अजमत का पता चले। यजीद के दरबार पे ढोल बजता है। आज तो मुसलमान हुसैन की याद में ढोल बजाते हैं। इस्लामपुर के जुलूस की बदतमीजी जब हमने देखी व्हाट्सएप फेसबुक में, अल्लाह की कसम ऐ मुसलमानों तुम कौन सा इस्लाम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो? आग से खेलते हुए, ढोल और डीजे बजाते हुए, नाचते कूदने वाला इस्लाम रोड पे अगर गैर मुस्लिमों ने देखा, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिम कभी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि ये इस्लाम तो हमारे ही तरह है, जिस तरह हम नाचते कूदते हैं उसी तरह इस्लाम में भी नाचना कूदना है। तो वो मुसलमानों का दीन कबूल करने के बजाय तुमसे नफरत करने लगेगा। अल्लाह की कसम ये नाचने कूदने वाला दीन पेश मत करो, ये नाचने कूदने और ढोल बाजे वाला इस्लाम पेश मत करो। अगर इस्लाम पेश करना है तो गरीब नवाज वाला इस्लाम पेश करो। अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं ढोल के बगैर मजा नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे कौम के लोगों, ढोल के बगैर लाठी और तलवार चलाने में मजा नहीं आता। मैदान बद्र में 313 सहाबा के पास ढोल नहीं था, डीजे नहीं था, बल्कि तलवारें भी नहीं थी। खजूर की सूखी टहनियां जज्बा मोहब्बत में लेकर 313 सहाबा ने जब 1000 से ज्यादा काफिरों का मुकाबला किया तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं
सैकड़ों हैं करते हैं गुलामी। इस इसलिए ढोल बाजों से जोश नहीं आता है, और अगर इस्लाम फैलाना है तो ढोल बाजों से नहीं। गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया था, ढोल बजाकर नहीं किया था। तस्बीह मुसल्ला और सजदों और अपने अखलाक नबवी से 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया था। यजीद के दरबार पे आखिरी बात सुनिए, यजीद के दरबार पे ढोल की आवाज आती है। यजीद का बेटा खड़ा होता है, कहता है हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, देखो मेरे बाप के नाम का डंका बज रहा है, मेरे बाप ने तुम्हारा नामो निशान मैदान करबला में मिटा दिया है। आज के बाद दुनिया में सिर्फ मेरे बाप यजीद के नाम का डंका बजेगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो जाता है। आप ये मत समझिएगा कि ज़ैनुल आबिदीन के पास जवाब नहीं था। मेरा अकीदा ये है कि औलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें बोलने का सलीका मिला है। ज़ैनुल आबिदीन खामोश था, मसलहत के तहत खामोश रहता है। थोड़ी देर के बाद दमिश्क के जामे मस्जिद का मुअज्जिन आवाज देता है अजान की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन खामोश है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन खामोश है। जब दमिश्क के जामे मस्जिद का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुसैन का बेटा खड़ा होता है, कहता है यजीद का बेटा और यजीदियों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बाप के नाम का डंका उसी वक्त तक बजेगा जब तक तेरा बाप जिंदा है, तेरी हुकूमत बाकी है। दिन में एक बार बजता है, लेकिन सुनो कयामत तक दुनिया में जहां जहां मुसलमान है और कयामत तक दुनिया के हर गांव, हर खित्ते, हर गली की मस्जिद का मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा अजान के जरिए मेरे बाप दादा के नाम का डंका बजाता रहेगा, और पूरी दुनिया मिलकर उस डंके को खामोश नहीं कर सकेगा। इसीलिए तो बरेली का मुजद्दिद कहता है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे याद आते रहे, न मिटा है न मिटेगा। या रसूल अल्लाह कभी चर्चा नहीं। नारे नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती बोल बोल, बस्ती बस्ती बोल बोल। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह हज़रत, अल्लाह हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। हजरात मोहतरम रसूल का जिक्र, रसूल का चर्चा हुसैन का चर्चा है। हजरात मोहतरम इसलिए कि रसूल ने फरमाया मा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अल्लाह। बस 2 मिनट में आखिरी बात सुनिए। आप कहोगे कि जंगे करबला में जिसका गला कटा वो हार गया और जो बच गया वो जीत गया। जंग का उसूल तो यही है कि बचने वाला जीत जाता है, मरने वाला हार जाता है। लेकिन कायनात के करबला वाले जंग का आलम यह है कि वहाँ मरने वाला, कटने वाला जीत जाता है, बचने वाला हार जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अजीब जंग है जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है जंगे करबला जिसमें जो कटा, जो कत्ल हुआ वही खानदान बाकी है। हज़रात मोहतरम कत्ल होने वाला खानदान ही बाकी है। आपको मैं बताऊं तारीख के हवाले से नोट कीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मैदान करबला सब 61 हिजरी 10 मुहर्रम की सुबह तक, 10 मुहर्रम की सुबह तक, यानी हजरत आदम से लेकर, गौर से सुनिएगा, हजरत आदम से लेकर मैदान करबला की सुबह तक पूरी कायनात में सिर्फ एक आदमी का नाम हुसैन था। दूसरा हुसैन नाम का आदमी पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं था। अल्लाह अल्लाह। पूरी कायनात में हजरत आदम से लेकर मैदान करबला तक सिर्फ एक आदमी का नाम हुसैन, और वो करबला का हुसैन, वो फातिमा का लाल हुसैन, अली का लख्ते जिगर हुसैन, नबी का नवासा हुसैन था। हुसैन नाम का एक आदमी और यजीद नाम का 413 आदमी था। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम से लेकर मैदान
کربلا پر صرف ایک حسین نام کا آدمی اور یزید نام کے 413 لوگ موجود ہیں، لیکن ادھر حسین کی گردن کٹتی ہے۔ اللہ کی قسم، گردن کٹنے سے پہلے پوری کائنات میں صرف ایک حسین نام کا آدمی، 413 یزید نام کا آدمی، حسین کی گردن کٹتے ہی قیامت اب دوسرا یزید نام کا آدمی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ہر گھر میں حسین اور غلام حسین قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا۔ اس لیے جس کا نام باقی ہے وہی کامیاب ہے، جس کا نام ختم ہے وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً صرف تقریریں سننا یہ کمال نہیں، بلکہ سنی ہوئی تقریروں پر عمل کرنا یہ کمال ہے۔ اپنے علماء کی عزت کیجئے، اماموں کے مقام اور منصب کو سمجھئے، علماء کے بغیر کوئی دینی فیصلہ مت لیجئے، اس لیے تبھی جا کر آپ کا دین بھی سلامت رہے گا، آپ کی دنیا بھی سلامت رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کربلا والوں کی سنت اور ان کے پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔